بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ حضرت اقدس مفتی سید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کے تعلق سے کچھ باتیں پچھلے بیان میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ اب کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اچھی طرح اس کو سنیے، سمجھیے، عمل کی نیت سے، اور اس نیت سے کہ ہم حضرت کے مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ سب سے پہلی بات قبرستان کے تعلق سے سنیے۔ عام طور پر اگر ہم لوگوں سے پوچھیں کہ آپ قبرستان کیوں جاتے ہیں تو لوگ یہ جواب دیتے ہیں کہ وہاں جا کر کچھ قرآن پڑھ کر مرحومین کو بخش دیں گے۔ حضرت عجیب و غریب بات بیان فرما رہے، حضرت فرماتے ہیں، حدیث پاک مسلم شریف کی حدیث پیش کر کے حضرت فرماتے ہیں کہ حدیث میں ہے زور القبور فإنها تذکرکم الموت، کہ لوگوں قبرستان کی زیارت کرو، اس لیے کرو تاکہ موت کی یاد تازہ ہو۔ حضرت نے اپنے استاد محترم علامہ ابراہیم بلیاوی کا واقعہ لکھا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد محترم کو دیکھا کہ عصر کے بعد قبرستان کے گیٹ پر جاتے، سر جھکاتے، کچھ دیر کھڑے رہتے، واپس آ جاتے۔ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ قبرستان میں کیوں جاتے ہیں، اس لیے ہم لوگ بھی آئندہ قبرستان میں جائیں تو اس نیت سے جائیں کہ موت کی یاد تازہ ہو، وہاں جا کر سر جھکا کر کھڑے رہیں اور یہ سوچے کہ مجھے بھی ایک دن اس میں جا کر سونا ہے، بڑے بڑے لوگ سو گئے، مجھے بھی جا کر سونا ہے۔ اس نیت سے قبرستان میں نہ جائے کہ کچھ جا کر پڑھیں گے، بخشیں گے، وہ تو گھر بیٹھ کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، بخش سکتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ تو بیچارے جہالت میں اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں جا کر کچھ منتیں مانگیں گے، وہاں جا کر سجدے کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں قبرستان کے مقصد کے خلاف ہے۔ دوسری بات، حضرت فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ قبر پر کتبہ لگاتے ہیں، یعنی ماربل کی فریم لگاتے ہیں اور اس پر نام لکھتے ہیں، مرحوم کا نام لکھتے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کیوں کرتے ہیں تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے مفتیان کرام نے تو اجازت دے رکھی ہے کہ علامت کے طور پر آپ لگا سکتے ہیں۔ حضرت مسکراتے ہوئے حضرت نے بڑی عجیب و غریب بات بیان فرمائی۔ حضرت فرماتے ہیں مفتیان کرام نے یہ لکھا ہے کہ اس لیے لگاؤ تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ قبر ہے، اس لیے مت لگاؤ کہ یہ کس کی قبر ہے۔ ہم لوگ تو فریم لگاتے، حضرت فرماتے فریم لگانا ایسا ہی ہے جیسا آپ قبرستان میں وقف کی زمین کو اپنے لیے ریزرو کر رہے ہیں، اپنے لیے خاص کر رہے ہیں۔ جس طرح پکی قبر بنانا ناجائز ہے، اس لیے ناجائز ہے کہ اس میں دوسرے کو دفن کرنا ہے، اسی طرح آپ اگر کتبہ لگاتے ہیں تو یہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ آپ اس کے ذریعے سے قبر کو اپنے لیے خاص کر رہے ہیں۔ اب اور کچھ مسائل اس کے تعلق سے سن لیجئے۔ بہت سے لوگ مسجدوں میں اپنی جگہ ریزرو کرتے ہیں، کوئی شخص ان کی جگہ پر آ گیا تو اس سے جھگڑنے لگتے ہیں، یہ چیز ناجائز ہے۔ جس طرح پکی قبر بنانے کو ہم ناجائز سمجھتے، اس طرح یہ چیز بھی ناجائز ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ مسجدوں میں قرآن مجید اپنے لیے خاص کرتے ہیں، اگر ان کا قرآن کسی اور نے اٹھا لیا تو ان کے ساتھ جھگڑ پڑتے ہیں، یہ بھی اسی طرح ناجائز ہے جس طرح پکی قبر بنانا ناجائز ہے۔ یہ حضرت کی دوسری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تیسری بات، ہم لوگ نمازوں کے بعد سنتیں پڑھتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اس کی ایک وجہ تو علماء کرام نے یہ لکھی ہے کہ فرائض کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہو تو نوافل کے ذریعے پوری ہو جائے۔ لیکن حضرت کی بات سنیے اور سر دھنیے، عجیب و غریب بات بیان فرما رہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ میرے آقا نے فرض نمازوں کے بعد سنت اس لیے رکھی کہ اگر سنتیں نہ ہوتی تو ہر انسان سوچتا ہے کہ نماز کے اندر کبھی میرے دل میں یہ آ جاتا ہے کہ مجھے نماز کے بعد دکان پر جانا ہے، یہ کام کرنا ہے، یا بازار جانا ہے، یہ چیز خریدنا ہے۔ حضرت فرماتے میرے آقا نے فرض نماز کے بعد سنتیں اس لیے رکھی کہ اگر کسی کے دل میں خیال بھی آئے تو وہ یہ سوچے کہ مجھے تو نماز کے بعد سنت پڑھنا ہے، وہ نماز کے اندر بھی اگر خیال آئے تو نماز ہی کا ہے، نماز کے اندر کسی اور چیز کا خیال نہ آئے۔ سبحان اللہ، کیسی عجیب و غریب بات بیان فرمائی حضرت نے۔ اور سنیے، آپ نے بہت سی مرتبہ علماء کرام سے مسئلہ سنا ہوگا کہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد آپ کوئی نفل نماز یا سنت نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔
آپ کوئی فرض نماز قضا کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، کوئی واجب نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے دماغ میں سوال ہوگا کہ آخر ایسا کیوں؟ فرض نماز پڑھ سکتے ہیں، قضا کر سکتے ہیں، واجب پڑھ سکتے ہیں، نفل کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ حضرت اس کا جواب دے رہے ہیں، عجیب و غریب جواب دیا۔ حضرت فرماتے ہیں عام طور پر لوگ نفل نماز لمبی لمبی پڑھتے ہیں، اور خاص کر صحابہ کرام تو نفل نماز لمبی لمبی پڑھتے تھے۔ اگر نفل نماز پڑھنے کی اجازت دی جاتی تو اتنی لمبی پڑھتے کہ مکروہ وقت تک پہنچ جاتے، اس لیے اسلام نے پہلے سے روک دیا۔ عام طور پر فرض نماز انسان لمبی نہیں پڑھتا ہے، نفل نماز لمبی پڑھتا ہے، اس لیے روک دیا کہ وہ مکروہ وقت تک نہ پہنچ جائے۔ حضرت فرماتے اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ بہت سی مرتبہ کچھ چیزیں جائز ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، لیکن اس جائز چیز کا رزلٹ بہت برا نکلنے والا ہو تو اس جائز چیز کو اور اچھی چیز کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرت کی پانچویں بات سنیے، عجیب و غریب ہے۔ آپ نے مسئلہ سنا ہوگا کہ فرض نماز کے اندر، خاص کر فرض نماز چونکہ جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اور کامل نماز یہی ہے، امام صاحب سورہ فاتحہ کے اکثر حصے کو بار بار پڑھے تو اس پر سد سہو واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر نفل نماز کے اندر یا سنت کے اندر سورہ فاتحہ کو آپ نے بار بار پڑھا تو سد سہو واجب نہیں ہوتا۔ آپ کے دماغ میں سوال ہوگا کہ آخر ایسا کیوں؟ فرض نماز میں اگر بار بار پڑھے تو سد سہو واجب، نفل میں بار بار پڑھے تو سد سہو واجب نہیں۔ حضرت اس کا جواب دیتے ہیں کہ چونکہ فرض نماز میں پیچھے مصلی کھڑے رہے ہوتے ہیں اور نفل نماز آپ اکیلے پڑھتے ہیں، فرض نماز میں اگر اس کی اجازت دی جائے گی تو معلوم نہیں امام مصلیوں کی رعایت کبھی نہیں کرے گا اور سورہ فاتحہ بار بار پڑھتا جائے گا، اس کو مزہ آئے گا اگر اللہ کی تعریف میں۔ آپ سوچئے کہ اسلام مذہب کتنا پیارا مذہب ہے کہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام کو روک دیا کہ وہ سورہ فاتحہ کو بار بار نہ پڑھے کہ اس میں پیچھے مصلیوں کو تکلیف ہوگی۔ کیا خیال ہے میرے بھائیوں؟ ہم لوگ دعوتوں میں جاتے ہیں بہت سی مرتبہ، تو دعوت میں جب کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو چار زانو چوڑا ہو کر اس طرح بیٹھ جاتے ہیں کہ میرا دوسرا ساتھی جو ہے دب کر بیٹھا ہوا، کبھی اس کا خیال نہیں کرتے۔ یہاں اسلام نماز میں اور اللہ کی تعریف میں اس کا خیال کر رہا ہے، ہم لوگ اس کا خیال نہیں کرتے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہیں یا ٹرین میں بیٹھتے ہیں تو دوسروں کو دبا دبا کر خود اس طرح آرام سے بیٹھ جاتے، کبھی خیال نہیں کرتے کہ میرا ساتھی کتنا پریشان ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں نے طلباء سے اکثر کہا سبق میں کہ پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ میں مسلمان ہوں اس لیے کہ میں مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہوں، لیکن حضرت کی کتابوں کو پڑھ کر، حضرت کی صحبت میں رہ کر اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ اس لیے مسلمان ہوں کہ اسلام سے اچھا کوئی مذہب نہیں ہے، اس لیے مجھے اسلام پر فخر ہے۔ اس لیے میں حضرت ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو نان مسلم بھائی ہمارے ساتھ ٹرینوں میں ہوتے ہیں، وہ خود بات چھیڑتے لیکن مسلمان گھبراتا ہے کہ میں کیسے اس کے ساتھ بات کروں۔ حضرت نے بڑی عجیب بات فرمائی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم اس سے یہ کہیں کہ دیکھو بھائی میں مسلمان ہوں، تم جانتے ہو، اور میری یہ سوچ ہے، اسلام کی یہ سوچ ہے، بس آپ نے اتنی بات کر دی، خاموش ہو جاؤ۔ اس کو سمجھ میں آئے گا تو وہ خود قبول کر لے گا، نہیں سمجھ میں آئے گا تو قبول نہیں کرے گا۔ لیکن ہم لوگ اسلام کے تعلق سے بڑے غافل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو بات ہی میں نے مختصراً کہی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت اس مشن کو لے کر آگے بڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔